مسیح یسوع کے نام میں آپ سب کو سلام. خداوند میں ہم سب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس میسیج میں، خدا کے اس کلام میں، اس سیشن میں خداوند یقیناً اس وقت موجود ہے تاکہ اپنے کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے. وہ بڑی خوش آئن بات ہوتی ہے، وہ بڑے خوش آئن لمحات ہوتے ہیں جب ہم خدا کے حضور، خدا کے کلام کو سننے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں. میرے بھائی اور بہنوں، بڑی پرجوش بات ہے کہ آپ خدا کے کلام کو سننے کے لیے موجود ہیں. اس کے کلام میں لکھا ہے خدا کا کلام سونے اور چاندی کے ہزاروں سکوں سے بہتر ہے. اور ایک بڑی زبردست آیت لکھی ہے، لکھا ہے کہ اس کی ایسی تلاش کر جیسے پوشیدہ خزانوں کی. میرے بھائی اور بہنوں، خدا کا کلام اس نے انڈیلنا شروع کر دیا ہے. خدا کا کلام موجود ہے، خدا موجود ہے تاکہ ہم سے بات کرے. یقیناً آج خدا آپ سے بات کرے گا، آپ کی ضرورت کو پورا کرے گا. اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ خدا اپنے کلام کے وسیلہ سے آپ سب کی زندگیوں کو ٹرانسفارم کرے گا، آپ سب کی زندگیوں کو تبدیل کرے گا. یقیناً خدا کا کلام ہمیں تبدیل کرتا ہے. آمین. اس سے پہلے کہ ہم کلام میں آگے بڑھیں، ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، اپنے سروں کو جھکائیں گے اور روایتی طور پہ نہیں بلکہ واقعی زندہ خدا کے حضور میں آنکھوں کو بند کریں گے، دلوں کو تیار کریں گے تاکہ جب اس کا کلام انڈیلا جائے تو ہماری زندگیوں کو تبدیل کر کے رکھ دے، کیونکہ اس کے کلام میں یہ قوت ہے. ہاں خدا باپ، تیرے کلام میں لکھا ہے تیرا کلام ہر ایک دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے، جو بند اور گودے گودے میں سے ہو کے گزر جاتا ہے اور جان اور روح کو الگ کرتا ہے. ہم دل سے تیرا شکر کرتے ہیں. ہم اس جگہ پہ تیرے کلام کو خوش آمدید کہتے ہیں. خداوند، ہم دل سے تیرا شکر کرتے ہیں تو موجود ہے تاکہ اپنے لوگوں سے ہم کلام ہو، ان کی ضرورت کو اپنے کلام کے وسیلہ سے پورا کرے. خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام میں ہم دعا کرتے ہیں، کلام کے وسیلہ سے سارے بندھن، سارے بوجھ اٹھائے جائے یسوع کے نام میں. آج تھکے ماندے جو بھی بوجھ کے دبے ہوئے تیرے پاس آتے ہیں، تیرے کلام کے وسیلہ سے وہ آرام کو، سکون کو، اطمینان کو حاصل کرتے ہیں. خداوند، ہر ایک وہ بھائی اور وہ بہن جو اپنے سوالوں کو لے کے تیرے حضور میں آتا ہے، یسوع مسیح ناصری کے نام میں تو اپنے کلام کے وسیلہ سے ان کو جواب دیتا ہے. خداوند، ہم دل سے تیرا شکر کرتے ہیں، تو موجود ہے. ہم تجھے اونچا کرتے ہیں، ہم تجھے سر بلند کرتے ہیں. یقیناً تیرا کلام خداوند ہماری راہوں کی رہنمائی کرتا ہے. تیرے کلام میں لکھا ہے تیرا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی. فضل دے خداوند، ہم اپنی سب راہوں میں تیرے کلام کو پہچانے، تیری راہ کو پہچانے، اپنی نگاہ میں دانش مند نہ بنے بلکہ اپنی سب راہوں میں تجھے پہچانے اور تو ہماری رہنمائی کرے. وی ویلکم یو ہول اسپرٹ. خدا ان کی روح کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، خدا ان کے کلام کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. یسوع کے نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین. مسیح یسوع میں آپ کو سلام. ہم سب خدا کے کلام کو سننے کے لیے موجود ہیں اور یہ خوش آئن لمحات ہے کہ ہم خدا کے کلام کو سننے کے لیے موجود ہیں. میرے بھائی اور بہنوں، خدا نے مجھے ایک بات سکھائی اور وہ کیا ہے، جب آپ دعا کرتے ہیں آپ کا ریلیشن خدا کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے، اور جب آپ کلام سنتے ہیں تو خدا کا کلام آپ کی زندگی کو تبدیل کرتا ہے. یقیناً خدا کا کلام ضروری. یہ بہت اچھی بات ہے، آپ خادموں کو بھی سنیں، آپ چرچز میں بھی جائیں، آپ میٹنگز میں بھی جائیں، لیکن ضروری ہے کہ آپ خود خدا کا کلام ضرور پڑھیں. اگر آپ پڑھ نہیں سکتے تو آج کل بہت جدید دور ہے، میڈیا کا دور ہے. آپ کلام جو ہے وہ آڈیو سن سکتے ہیں، آڈیو بائبلز ملتی ہیں. آپ بائبل اپنے پاس رکھیں. اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو جو بھی آپ کام کر رہے ہیں، کام کرتے کرتے کلام کو سنیں. کلام آپ کے اندر جانا ضروری ہے، تبدیلی کے لیے کلام ضروری. بہت سے لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں ہم نے اس چیز کے لیے ایمان رکھا، کلام میں ایسے لکھا ہے، کلام میں ایسے لکھا ہے، لیکن میرے لیے خدا نے کچھ نہیں کیا. میرے بھائی اور بہنوں، اس کا جواب کیا ہے؟ خدا کا کلام ہماری زندگی میں ابھی ویسے مضبوط نہیں ہے. میں آپ کو ایک بڑی زبردست بات بتانا چاہتی ہوں. اگر خدا کا کلام آپ کے اندر اتر گیا ہے، وہ کوئی بھی کلام ہو سکتا ہے. کلام بہت وسیع ہے، شفا کے تعلق سے بھی کلام ہے، خوشحالی کے تعلق سے بھی، آپ کی زندگی کے ایک ایک ایریا کے تعلق سے کلام. اگر آپ کی زندگی میں شفا کا کلام مضبوط ہو گیا تو پھر آپ کو ایمان کے لیے زور لگانے کی ضرورت نہیں، کوئی ضرورت نہیں. آپ زور لگائیں، آپ روزے رکھیں. میں نے روزہ رکھا ہے، خدا مجھے شفا دے.
میں دعا کر رہی ہوں خدا مجھے شفا. میرے بھائی اور بہنوں سچائی کیا ہے؟ کلام کیا بتاتا ہے؟ یسوع کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی. کلام اس بات کی تصدیق کرتا ہے یسوع نے ہمارے لیے مار کھائی ہے. لکھا ہے اس نے ہماری ساری کمزوریاں لے لی ہیں اور ساری بیماریاں اٹھا لی ہیں. اب ہم آزاد ہیں. ہمیں اس بات کے لیے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں کلام کو اپنے اندر لینے کی ضرورت. خدا کا کلام لکھا ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. ہم سب میں سے بہت سے لوگوں کی بہت بڑی پرابلم، بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ خدا کا کلام ان کی زندگی میں کام کرے، لیکن سنتے وہ کچھ اور رہتے ہیں. کلام چاہتے ہیں کلام کے نتائج آئیں، لیکن سننا وہ کچھ اور چاہتے ہیں. مثال کے طور پہ لوگوں کی باتیں سنتے رہتے ہیں، میڈیا میں سے کچھ سنتے رہتے ہیں، خبریں سنتے رہتے ہیں، فلمیں سنتے رہتے ہیں، ڈرامے سنتے رہتے ہیں، ارد گرد کے لوگوں کی باتیں سنتے رہتے ہیں. یہ سب کچھ سننے کے لیے وہ وقت دیتے ہیں، لیکن کلام کو سننے کے لیے ٹائم نہیں دیتے. میرے بھائی اور بہنوں جو آپ سنیں گے اس کے تعلق سے آپ کے اندر ایمان پیدا ہوگا. آپ نے یہ بات نوٹ کی ہوگی کہ اگر کوئی شخصیت ہے جس سے آپ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، لیکن کوئی شخص ہے جو اس سے پیار نہیں کرتا، تو بار بار آ کے وہ اس کے تعلق سے اس کے مخالف کوئی بات کرتا رہے گا، اس کو آپ سنتے رہیں گے، لگاتار سنتے رہیں گے، تو آہستہ 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 وہ سننا جو وہ آپ کے اندر نفرت کو پیدا کرے گا، ہیٹرڈ کو پیدا کرے گا. سننا بہت اہم ہے. آپ کیا سنتے ہیں؟ بائبل مقدس اس بات کو بتاتی ہے خبردار رہو کہ تم کیا سنتے ہو. سو ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے. میں خدا کے کلام میں سے آپ کے لیے نکالوں گی اناجیل میں دوسری انجیل پریز دی لارڈ. خدا کا کلام اس قدر پرقوت ہے کہ جتنا زیادہ آپ کلام سنتے ہیں اتنا زیادہ آپ خدا کے کلام میں مضبوط ہوتے چلے جاتے ہیں، اور خدا کا کلام آپ کی ڈھارس بنتا چلا جاتا ہے. آمین. مرکز کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا چوتھا باب، مرکز کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا چوتھا باب میں آپ سب لوگوں کے لیے پڑھوں گی، اور اس کی پہلی آیت سے میں آپ کے لیے پڑھوں گی. یہاں پہ یوں مرقوم ہے، وہ پھر جھیل کے کنارے تعلیم دینے لگا اور اس کے پاس ایسی بڑی بھیڑ جمع ہو گئی کہ وہ جھیل میں ایک کشتی پر جا بیٹھا، اور ساری بھیڑ خشکی پر جھیل کے کنارے رہی، اور وہ ان کو تمثیلوں میں بہت سی باتیں سکھانے لگا اور اپنی تعلیم میں ان سے کہا، سنو دیکھو، ایک بونے والا بیج بونے نکلا، اور بوتے وقت یوں ہوا کہ کچھ راہ کے کنارے گرا اور پرندوں نے آ کر اسے چگ لیا. کچھ پتھریلی زمین میں پر جا گرا جہاں اسے بہت مٹی نہ ملی، اور گہری مٹی نہ ملنے کے سبب سے جلد اگایا، اور جب سورج نکلا تو جل گیا، اور جڑ نہ ہونے کے سبب سے سوکھ گیا. اور کچھ جھاڑیوں میں گرا اور جھاڑیوں نے بڑھ کر اسے دبا لیا اور وہ پھل نہ لایا. اور کچھ اچھی زمین پر گرا اور وہ اگا اور بڑا اور بڑھ کر پھلا، کوئی 30 گنا، کوئی 60 گنا اور کوئی 100 گنا پھل لایا. پھر اس نے ان سے کہا، جس کے سننے کے کان ہو وہ سن لے. آمین. سو میرے بھائی اور بہنوں، یسوع مسیح اکثر یہ بات کہتے تھے، جس کے سننے کے کان ہو وہ سن لے. یقیناً یسوع مسیح جب بولتے تھے تو وہاں پہ جتنی بھیڑ ہوتی تھی جسمانی طور پہ ان سب کے کان ہوتے تھے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے روحانی کان بند ہوتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی روحانی آنکھیں بند ہوتی ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی روحانی سمجھ نہیں ہوتی. بہت
زیادہ افسوس کی بات ہے کہ لوگ کلام کی بجائے دوسری چیزوں میں زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ نتائج وہ کلام کے چاہتے ہیں۔ میں اکثر ایسے لوگوں سے ملتی ہوں جو زندگی میں تکلیف، مصیبت اور دکھ برداشت کرتے ہیں، لیکن کبھی بھی یہ فیصلہ نہیں کرتے کہ ہم کلام پہ چلیں گے۔ مصیبتیں چاہے وہ جتنی مرضی سہتے رہیں، ایک ہی بات انہوں نے ڈیسائیڈ کی ہوئی ہے، ابلیس کی بات کو سننا ہے۔ یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کیا سنتے ہیں۔ یہ بڑا صاف لکھا ہوا ہے، خبردار رہو کہ تم کیا سنتے ہو۔ اور میں یہاں پہ ایک بات کلیئر کرتی جاؤں، یہ سننا وہ سننا نہیں ہے جو ہم ان کانوں سے سنتے ہیں۔ کئی دفعہ ہم سرمن سن رہے ہوتے ہیں، میسج سن رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ صرف ہمارے کانوں سے ٹکرا رہا ہوتا ہے، ہمارے اندر نہیں جا رہا ہوتا۔ یہ سننا وہ سننا ہے جو آپ اپنے اندر کی آواز سنتے ہیں۔ کچھ دیر کے لیے اگر ہم آنکھیں بند کریں تو ہمارے اندر بڑا شور ہوتا ہے، ہمارے اندر جو ہے وہ آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، افسوسناک بات کیا ہے، بہت سے لوگوں نے اپنے اندر کلام کی بجائے دنیا کا شور، دنیا کی چیزیں، دنیا کی فکریں بھری ہوئی ہیں۔ یاد رکھیں ایک بات، خدا کا کلام بیج ہے، اور جب بیج جو ہے وہ زمین میں بویا جاتا ہے تو اس میں یہ قابلیت ہے کہ وہ زمین کو پھاڑ کے باہر نکل آتا ہے۔ یہ قابلیت ہے ایک بیج میں، اور خدا کا کلام جو ہے وہ بیج ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ بیج جو ہے وہ زمین میں بویا جائے۔ اگر بویا نہیں جائے گا تو وہ کیسے پھل لائے گا، کیسے نتائج آئیں گے؟ بیج جو ہے وہ ایسے ٹکرا کے چلا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ ہمیں جو ہے وہ یسوع مسیح نے بڑی ایک زبردست تمثیل بتائی، اور ایک جگہ پہ یہ بھی لکھا ہوا ہے، یہاں پہ بھی بلکہ ہمیں نظر آتا ہے، میں آپ کے لیے پڑھوں گی پھر ہم اس کی وضاحت کی طرف بڑھیں گے۔ 10ویں آیت میں لکھا ہے، جب وہ اکیلا رہ گیا تو اس کے ساتھیوں نے ان 12 سمیت اس سے ان تمثیلوں کی بابت پوچھا۔ اس کے جو ساتھی تھے یعنی جو شاگرد تھے، انہوں نے یسوع سے جو ہے نا ان تمثیلوں کی بابت پوچھا، اور لکھے اس نے ان سے کہا کہ تم کو خدا کی بادشاہی کا بھید دیا گیا، مگر ان کے لیے جو باہر سب باتیں تمثیلوں میں ہوتی ہیں، تاکہ وہ دیکھتے ہوئے دیکھیں اور معلوم نہ کریں، اور سنتے ہوئے سنیں اور نہ سمجھیں، ایسا نہ ہو کہ وہ رجوع لائیں اور معافی پائیں۔ پھر اس نے ان سے کہا، کیا تم یہ تمثیل نہیں سمجھے؟ پھر سب تمثیلوں کو کیوں کر سمجھو؟ میرے بھائی اور بہنوں، یہ ایک بیسک بات ہے، یہ ایک بنیادی بات ہے جو یسوع مسیح نے بتائی۔ آپ جب مسیحی زندگی کا آغاز کرتے ہیں تو اس کے بعد خدا کے کلام کا بیج جو ہے وہ آپ کی زمین میں بویا جانا شروع ہو جاتا ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں، ہم اس بیج کو اپنے دل میں بونے دے بھی سکتے ہیں اور ہم اس کو روک بھی سکتے ہیں۔ میں آپ کو دوبارہ سے بتاؤں گی، ہم اس بیج کو اجازت بھی دے سکتے ہیں کہ یہ ہمارے دل میں بویا جائے، اور ہم اس کو روک بھی سکتے ہیں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، پس خدا کے کلام کو اپنے دلوں میں کثرت سے بسنے دو۔ جب کلام بس گیا تو میں آپ کو بتا رہی ہوں سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ زبور نویس کہتا ہے، میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ جب کلام دل میں آئے گا بھی آزادی، تم سچائی سے واقف ہوگے، سچائی تمہیں آزاد کرے گی، آپ کی بری عادتیں جاتی رہیں گی۔ ٹرانسفارمیشن، تبدیلی جو ہے وہ آتی ہی کلام سے ہے۔ بہت سے لوگ ہیں وہ کلام پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ میں نے بہت سے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، میٹنگ میں جاتے ہیں اور وہ سرمن سنتے ہیں، میسج سنتے ہیں، اور صرف وہ حوالے لکھ کے لے آتے ہیں، اور ان سے پوچھا جائے کہ آپ کلام پڑھتے ہیں؟ ہاں جی جو سرمن سنایا گیا بس وہ آیتیں پڑھی۔ اتنا کافی نہیں ہے میرے بھائی اور بہنوں، یہ کافی نہیں ہے۔ ہم ایک آیت پڑھیں گے، آپ ضرور امثال کی اسٹڈی کیجئے گا۔ امثال کی کتاب جو ہے بڑی زبردست کتاب ہے، اور اس میں جو ہے وہ آپ کو ملے گا کہ خدا کا کلام کس قدر انمول ہے اور کس قدر ضروری ہے کلام میں وقت گزارنا۔ بہت سے لوگ جو ہے آرام سے بہانہ لگا دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں، سانو تو پڑھنا ہی نہیں آندا۔ بھی پڑھنا نہیں آندا تو سننا تو آندا ہے نا، لیکن کان بند نہ کریں، کانوں کو کھلا رکھیں۔ جس کے سننے کے کان ہو وہ سنے۔
اگر آپ روحانی ہیں تو ضروری ہے آپ کے یہ کان نہیں، آپ کے روحانی کان کھلے ہوں. اپنے لیے دعا کیا کریں، خداوند میرے روحانی کانوں کو کھول، خداوند میری روحانی آنکھوں کو کھول، خداوند مجھے سمجھنے والا دل دے تاکہ تیرا کلام میرے اندر بویا جائے، میں اس کو سمجھ سکوں، میں اس کی گہرائی میں جا سکوں. جتنا جتنا کلام آپ کے اندر بڑھتا جائے گا، میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ کی زندگی کے مسائل ختم ہوتے جائیں گے. یہاں پہ لکھا ہے انسال کی کتاب اس کا چوتھا باب اور اس کی 7ویں آیت لکھا ہے حکمت افضل اصل ہے، پس حکمت حاصل کر، حکمت خدا کا کلام، بلکہ اپنے تمام حاصلات سے فہم حاصل کر. کلام کو حاصل کرنے کے لیے آپ جو کچھ کر سکتے ہیں کریں. کچھ لوگ جو ہیں وہ فلموں پہ، چیزوں پہ، کپڑوں پہ اور چیزوں پہ جو ہے انویسٹمنٹ کرتے ہیں، پیسے لگاتے ہیں، لیکن بائبل پہ پیسے نہیں لگاتے. اگر آپ کو بائبل خریدنی پڑتی ہے تو خریدیں، اس پہ انویسٹ کریں. حکمت افضل اصل ہے، حکمت حاصل کر اور اپنے تمام حاصلات سے علم حاصل کر. آپ کے پاس جو بھی، اگر آپ کو پتہ ہے کہ اس میٹنگ میں ضرور جانا ہے، وہاں پہ خدا بولے گا، وہاں پہ خدا کا خادم بولے گا، تو پھر اپنا ٹائم جو ہے اس کو انویسٹ کریں. نہیں جی میرے کو تو ٹائم ہی نہیں ہے، ٹائم اور ہے، مہندی پہ جانے کے لیے ٹائم ہے، شادی پہ جانے کے لیے ٹائم نہیں جی، بھائی جی وہ ناراض ہو جائیں گے. کیا آپ کو اس بات کا پتہ نہیں؟ اگر آپ کلام کو وقت نہیں دیں گے، خدا ہمارا ہم سے ناراض نہیں ہوگا، وہ تو محبت سے بھرا ہوا ہے. لیکن میرے بھائی اور بہنوں، خدا کا کلام ہماری زندگی میں نہیں پھلے گا. سو ہم اپنے ٹاپک پہ واپس آتے. خدا کا کلام بیج ہے، اور بائبل مقدس بتاتی ہے 4 طرح کی زمینوں کا ذکر ہوا ہے. 4 آیت میں لکھا ہے بونے والا بیج بونے نکلا، اور بوتے وقت یوں ہوا کہ کچھ راہ کے کنارے گرا اور پرندوں نے آ کے اسے چگ لیا. خدا کا کلام جب بویا جاتا ہے، کچھ زمینیں ایسی ہیں جو اس کو اپنے اندر ہی نہیں لے کے جاتے. خدا کا کلام جو ہے ان کے لیے کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتا. میں نے دیکھا جب آپ کے پاس کوئی ضرورت مند آئے تو آپ اس کو کلام سنائیں تو وہ ایسے آپ کو دیکھتا ہے جیسے آپ پتہ نہیں، آپ اس کی مدد نہیں کر رہے، آپ اس کو پتہ نہیں کیا دے رہے ہیں. میں آپ کو بتا رہی ہوں، اگر آپ کسی کو کلام دے رہے ہیں تو اس سے بڑھ کے اور کچھ بھی نہیں ہے. اگر اس نے اس کلام کو لے لیا ہے تو پھر اس کو آپ کی بھی ضرورت نہیں رہے گی، وہ اس قابل ہوگا کہ خدا سے خود حاصل کرے. آمین. سو خدا کے کلام میں لکھا ہے ایک بیج جو ہے وہ کیسی زمین میں، کچھ راہ کے کنارے بویا گیا اور پرندوں نے آ کے اسے چگ لیا. اور یہاں پہ جو ہے میں آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گی، اس کی جو وضاحت یسوع مسیح نے کی. 12ویں آیت میں لکھا ہے، 13ویں آیت میں لکھا ہے پھر اس نے ان سے کہا کیا تم یہ تمثیل نہیں سمجھے؟ پھر سب تمثیلوں کو کیوں کر سمجھو گے؟ 14ویں آیت سے میں پڑھوں گی. لکھا ہے بونے والا کلام بوتا ہے، اور جو راہ کے کنارے ہیں جہاں کلام بویا جاتا ہے، یہ وہ ہیں جب انہوں نے سنا تو شیطان فی الفور آ کر اس کلام کو جو ان میں بویا گیا تھا اٹھا لے جاتا ہے. میرے بھائی اور بہنوں، جو راہ کے کنارے بویا گیا، یہ وہ لوگ ہیں جو شیطان کے انفلوئنس میں ہے، شیطان کے اثر میں. یہ کلام سننے تو جاتے ہیں لیکن ان کا مقصد کوئی ایسا نہیں ہے کہ کلام کو اپنے اندر لے کے جائیں. کلام اس وقت تک نہیں پھلتا جب تک آپ کی دل کی زمین میں بویا نہیں جائے گا. شیطان کو پتا ہوتا ہے چرچ جاندے پہ کوئی گل نہیں، مینوں کوئی پرواہ نہیں، جی انہوں نے چرچوں نکلنا ہے، میں کلام لے جانا. چور ہمیشہ یاد رکھے قیمتی چیز چراتا ہے، اور شیطان جو ہے وہ سب سے پہلے آپ سے کلام چراتا ہے. اس کو پتہ ہے یہ ان کے دل میں رہا تو یہ کام کرے گا، یہ پھل لائے گا. بہت جگہ میرے بھائی اور بہنوں ہم اپنی زندگی میں بے پھل ہیں، نا امیدی ہے. ہم کہتے ہیں خدا ہمارے لیے کچھ کرتا نہیں، اور خدا مجھ سے بات کر رہا تھا. میں آپ کو یہ بات نبوتی طور پہ بھی بتا، بہت سے لوگوں کے لیے نبوتی طور پہ بھی، جب میں دعا کر رہی تھی، بہت سے لوگ جو اپنے بچوں سے بڑے پریشان ہوتے ہیں، بچوں سے پریشان ہے، بچے بدل نہیں رہے، کچھ نہیں ہو رہا، بچے ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، اور پھر ان پہ سٹیمپ لگا دیتے ہیں کہ انہوں نے چینج نہیں ہونا. لیکن میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں، پورے دل کے ساتھ، طرز کے ساتھ میرے بھائی اور بہنوں اپنے بچوں کے لیے دعا کریں اور ان کے اوپر خدا کا کلام بولیں، ان کو کلام سنائیں اور اپنی زندگی سے ان کو کلام دکھائیں. بہت دفعہ ہم اپنے بچوں کو جو ہے وہ کلام دکھاتے نہیں ہیں، ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے وہ کام کرتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے.
کیسے ہو سکتا ہے, کیسے پاسبل ہے؟ ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے جو ہیں وہ درست راہ پہ چلے, وہ خدا کے ساتھ جڑے. ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے بچے خدا کے ساتھ جڑے, اور خود ہم خدا سے جڑتے نہیں. کیسے ہو سکتا ہے یہ نہیں ہو سکتا. اگر آپ صرف سنڈے کو جا کے میسج سن کے اور واپس جا کے اپنی زندگی گزارنے والے مسیحی ہیں تو مت سوچیں آپ کے بچے کچھ اور ہی نکلیں گے. آپ کے بچے بھی آپ کے جیسے ہی ہوں گے. میں نے ایک بہن کو دیکھا, وہ اپنے بچوں پہ غصہ کر رہی تھی, کہہ رہی تھی کہ تمہیں شرم نہیں آتی, تم فلمیں دیکھتے ہو, تم دعا نہیں کرتے, یہ ہے وہ ہے, اور خود ان کی زندگی میں وہ ساری چیزیں. یاد رکھیں, بچے وہ نہیں کرتے جو آپ ان کو کہتے ہیں, بچے وہ کرتے ہیں جو آپ کرتے ہیں. اگر آپ کلام پڑھیں گے تو یقیناً آپ کے بچے بھی پڑھیں گے. اگر آپ چرچ جا کے کلام کو اپنے اندر لیں گے تو آپ کے بچے بھی لیں گے. اگر آپ دعا کریں گے تو آپ کے بچے بھی کریں گے. وہ آپ سے سیکھتے ہیں, اور کلام بھی اس بات کو کہتا ہے بچے کی اس راہ پہ تربیت کر جس پر اسے جانا ہے, وہ بوڑھا ہو کے بھی نہیں اس سے مڑے گا. سو میرے بھائی اور بہنوں, اس سے پہلے کہ کلام آپ کے بچوں کے دل میں پھلے, اس کے لیے ضروری ہے سب سے پہلے کلام آپ کے اپنے اندر پھلے. سو راہ کے کنارے کلام, یہ وہ شخص ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو کلام کو سنتے ہیں اور ان کے لیے کلام کی کوئی اہمیت نہیں. اس لیے آسانی سے شیطان آتا ہے, چرا کے لے جاتا ہے. سنڈے کو جو ہے وہ مسیحی ہوتے ہیں, اور میں یہ سنڈے کا پورا دن بھی نہیں, سنڈے کو صرف چرچ میں وہ مسیحی ہوتے ہیں اور اس کے بعد ان کی زندگی فرق ہوتی. خدا کا کلام, ہم کہتے خدا کے کلام نے تو ہمیں چینج ہی نہیں کیا, اور پھر ابلیس آ کے ان کو کہتا ہے جی خدا سارے واسطے سارا کچھ کرے گا, تیرے واسطے نہیں کرے گا. کیوں یہ جھوٹ ہم پہ اثر کرتا ہے؟ کیونکہ ہم یہ سنتے ہیں. خدا کی آواز سے زیادہ ابلیس کی آواز سنتے. اور خداوند یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے, اس نے جو ہے وہ اسرائیلیوں کو ملامت کی اس بات. اس نے ان کو کہا تم اپنے باپ ابلیس سے ہو کیونکہ تم اس کے سے کام کرتے ہو. انہوں نے کہا نہیں جی, ہم حرام سے پیدا نہیں ہوئے, خدا ہمارا باپ. یسوع نے ان کو کہا اگر خدا تمہارا باپ ہوتا, ابراہیم تمہارا باپ ہوتا, تو تم اس کے سے کام کرتے. ابھی ہم دیکھ سکتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں, جو ہم کرتے ہیں ہم وہی ہیں. اگر ہم شیطان کے کام کر رہے ہیں, دنیا داری کے کام کر رہے ہیں, تو پھر ہم شیطان کے بچے. سمپل سی بات ہے, میں آپ کے لیے منفی نہیں بول رہی. لیکن اگر ہم خدا کے کلام پہ چل رہے ہیں, خدا کے کلام کو ہر روز اپنے اندر لے رہے ہیں, خدا کے کلام کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ ہمیں پاک کرے, ہمیں اندر سے تبدیل کرے, تو ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں. سو ہم آگے پڑھیں گے. لکھا ہے 5ویں آیت میں, لکھا ہے کچھ پتھریلی زمین پر گرا جہاں اسے بہت مٹی نہ ملی, اور گہری مٹی نہ ملنے کے سبب سے جلد اگایا, اور جب سورج نکلا تو جل گیا, اور جڑ نہ ہونے کے سبب سے سوکھ گیا. اب اسی کے نیچے ہم اس کی جو ہے وضاحت بھی دیکھیں گے. 16ویں آیت میں لکھا ہے اسی طرح جو پتھریلی زمین میں بوئے گئے یہ وہ ہیں جو کلام کو سن کر فی الفور خوشی سے قبول کر لیتے ہیں اور اپنے اندر جڑ نہیں رکھتے بلکہ چند روزہ ہیں. پھر جب کلام کے سبب سے مصیبت یا ظلم برپا ہوتا ہے تو فی الفور ٹھوکر کھاتے ہیں. آمین. اب یہ پتھریلی زمین میں جو بوئے گئے میرے بھائی اور بہنوں, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کلام کے تعلق سے اپنے دل جو ہے وہ سخت کیے ہوئے. خدا کے تعلق سے آپ کا دل تب نرم ہوتا ہے جب آپ خدا کے ساتھ وقت گزارتے ہیں, آپ خدا کے ساتھ جڑتے ہیں. خدا کی حضوری میں اتنی قوت ہے, خدا کی پریزنس میں اتنی قوت ہے کہ وہ ہمیں تبدیل کرے, ہمارا دل جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. اگر آپ یرمیہ نبی کے صحیفے میں پڑھے تو خدا نے کہا کہ میں ان کو ایک نیا, حزقیل کے صحیفہ میں لکھا ہے میں ان کو نیا گوشتین دل بخشوں گا. اس سے پہلے کہ کلام کا بیج آپ کی زندگی میں پھلے, ضرور ہے کہ آپ کا دل جو ہے وہ گوشتین ہو, نرم ہو. اگر آپ سخت زمین ہے تو پھر کلام بویا جائے گا. لکھا ہے خوشی سے قبول کر لیتے ہیں لیکن اپنے اندر جڑ نہیں رکھتے. میرے بھائی اور بہنوں, جب آپ کلام سنتے ہیں تو اس کے بعد ابلیس جو ہے وہ اسی کلام کے مخالف آتا ہے. جیسے بالکل آدم اور حوا کو خدا نے ایک کلام دیا, خدا نے ان سے بات کی, خدا نے ان کو کہا باغ کے بیچ کے درخت کا پھل تم نے نہیں کھانا, جس روز تم نے اس میں سے کھایا تم مرا. خدا نے ان کو بتا دیا, فوراً ابلیس آیا اور ابلیس نے ان کو کیا کہا, حوا نے اس کو بتایا
کہ باغ کے ہر درخت کا پھل ہم کھا سکتے ہیں، لیکن بیچ میں جو درخت ہے اس کی بابت خدا نے کہا ہے کہ نہیں کھانا. تو ابلیس نے ان کو بتایا تم ہرگز نہ مرو گے. جو کلام خدا آپ کو دیتا ہے، جو بات خدا آپ سے کرتا ہے، اس کے مخالف ہمیشہ ابلیس کھڑا ہوتا ہے. لیکن میرے بھائیوں بہنوں یاد رکھے، اگر آپ کے کسی بھی کام کی بنیاد خدا کا کلام ہے تو بائبل ہمیں بتاتی ہے وہ گھر جس کی بنیاد چٹان پہ رکھی، خواہ آندھی آئے طوفان آئے، اس کو کچھ ضرر نہیں پہنچتا. اگر بنیاد کلام ہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں. اگر آپ کے دل میں بنیاد ہے نا، یسوع کے مار کھانے سے میں نے شفا پائی، اس نے میری کمزوریاں لے لی، میری بیماریاں اٹھا لی. تو ابلیس جتنا مرضی آپ کو آ کے کہتا رہے، آپ کو پتہ ہے کلام میں یہ لکھا ہے. اور ایون حتیٰ کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ کی باڈی میں، آپ کے بدن میں آپ کو نشانیاں بھی نظر آنا شروع ہوں تو پھر بھی آپ قبول نہیں کریں گے. آپ کی بنیاد جو ہے وہ خدا کا کلام ہے. شفا کی بنیاد کوئی ڈاکٹر کی رپورٹ نہیں ہے، کوئی آپ کا اور خیال نہیں ہے، بلکہ خدا کا کلام ہے. میں آپ کو اس میں اپنی گواہی دیتی ہوں. بہت دفعہ ابلیس نے مجھے پریشان کرنے کی کوشش کی. میری باڈی کے مختلف حصوں میں پین لے کے آتا ہے، تجھے کینسر ہو گیا، تجھے یہ ہو گیا، تجھے وہ ہو گیا. جب بھی وہ یہ پاس آتا ہے میں آپ کو گواہی بتا رہی ہوں، خدا کا کلام جو میرے دل میں بویا گیا، یسوع نے میری تمام کمزوریاں لے لی، تمام بیماریاں اٹھا لی. میں کہتی ہوں خداوند میں تیرا شکر کرتی ہوں، تیرے کلام میں میرے لیے لکھا یسوع نے میری کمزوریاں اٹھائی ہیں، یسوع نے میری بیماریاں اٹھائی ہیں، اب میں آزاد ہوں. میں آپ کو اپنی گواہی بتا رہی ہوں، 1 منٹ میں ساری درد ختم ہو جاتی ہے. اور کئی دفعہ جو ہے وہ فائٹ ہوتی ہے، کئی دفعہ 1 منٹ میں درد نہیں جاتی. ابلیس زور لگاتا ہے، کوشش کرتا ہے. میں اس کے لیے ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں، وہ بڑا ڈھیٹ ہے. آپ جتنا مرضی خداوند میں گہرے چلے گئے نا، اس نے آپ کا پیچھا نہیں چھوڑنا. جہاں پہ کہیں پہ اس نے چھوٹا سا ہول دیکھنا ہے نا، اس نے کوشش کرنی ہے گھس کے آپ کو پکڑ لے. لیکن اسی لیے بائبل میں لکھا ہے ابلیس کو موقع نہ دو. سو میرے بھائی اور بہنوں، اپنے دل میں کلام کو اترنے دیں، سخت نہ کریں. نہیں جی انجتے ہو ہی نہیں سکتا. میں آپ کو ایک بات بتا رہی ہوں، اس سے پہلے کہ میں ادھر آتی خدا نے میرے ساتھ کلام کیا اور خدا نے مجھے کہا بہت سے لوگ جو ہے وہ میرے ناممکن کاموں پہ یقین نہیں کرتے. میرے بھائی اور بہنوں، میں آپ کو آج ایک بات بتانا چاہتی ہوں. ہم کہتے ہیں کہ ہمارا خدا ناممکنات کا خدا ہے، اور پھر ہم خود ہی اسٹیمپ کر دیتے ہیں یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ اسٹیمپ لگ گئی. نہیں، اگر آپ کہہ رہے ہیں یہ نہیں ہو سکتا تو پھر خدا کا کلام، خدا کیا کہہ رہا ہے؟ ہاں یہ ہو سکتا ہے. جہاں پہ ہم کہتے ہیں نا یہ ناممکن ہے، وہاں پہ خدا کہتا ہے ہاں اب میں یہ کروں گا، کیونکہ ہمارا خدا ناممکنات کا خدا ہے. میرے بھائی اور بہنوں یاد رکھیں، یہ کام ہم نے نہیں کرنا، ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہمارے خدا نے کرنا ہے، کیونکہ وہ عظیم ہے، وہ لامحدود ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے. لکھا ہے وہ صحرا میں سے ندیاں جاری کر سکتا. جب ہاجرہ نے اسماعیل کو ڈال دیا اور وہ اس کی موت کا انتظار کر رہی تھی، تو میرے بھائی اور بہنوں خدا نے کیا کیا؟ صحرا میں سے ندیاں جاری کی. فرشتہ اس کے پاس آیا، اس نے اس کو کہا اٹھ، وہ مرے گا نہیں، اس کو حوصلہ دیا، اور پانی دیکھے صحرا میں سے ندی جاری ہوئی، اس نے اس میں سے پیا اور وہ زندہ ہو گیا. وہ جو مرنے کو تھا پیاس کے ساتھ، خدا نے اس کے لیے کیسا بڑا معجزہ کیا. جب موسیٰ اور اس کے ساتھ بنی اسرائیل کہاں پہ آ گئے تھے؟ بحر کلزم کے پاس آ گئے تھے. پیچھے جو ہے وہ مصری فوج ہے، آگے سمندر ہے نا ناممکن، لیکن یہاں پہ ہمارے خدا نے اس کو بھی ممکن کیا، سمندر کو ہی چیر دیا. میرے بھائی اور بہنوں یاد رکھیں، کبھی بھی یہ نہ کہے کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. کلام میں لکھا ہے، یسوع نے کہا کہ یہ انسان سے تو نہیں لیکن خدا سے سب کچھ ممکن ہے. شاگردوں نے آ کے کہا تھا یسوع کو کون نجات پا سکتا؟ خدا یسوع مسیح نے کہا یہ انسان سے تو نہیں لیکن خدا سے سب کچھ ممکن. اگر آپ کسی شخص کے بارے میں بھی سوچتے ہیں نا کہ یہ تو تبدیل ہو ہی نہیں سکتا، تو آج اپنی سٹیٹمنٹ چینج کر لیں، میری وجہ سے نہیں، خدا کے کلام کی وجہ سے. کیونکہ جہاں آپ کہہ رہے ہیں ناممکن ہے، وہاں پہ آپ کا دل خوش ہو جائے کہ ہاں یہ ناممکن مجھے نظر آ رہا ہے لیکن میرے خدا کے لیے تو یہی ممکن ہے.
میرا خدا میرے لیے ناممکن کام کو ممکن کر سکتا. سو سخت زمین نہ بنے, مت سٹیمپ کرے کہ یہ نہیں ہو سکتا, بلکہ خدا کو کہے خداوند یہ میں نہیں کر سکتی, لیکن میں یہ جانتی ہوں, میں یہ جانتا ہوں کہ تجھ سے سب کچھ ممکن ہے, تو میرے لیے یہ کرے گا, تو میرے لیے سرا میں سے ندیاں جاری کرے گا. میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتی ہوں, پھر ہم آگے بڑھیں گے. خدا نے مجھے ایک دفعہ ایک بات سکھائی. خدا نے مجھے کہا بہت دفعہ کلام ہماری زندگی میں اس لیے پورا نہیں ہوتا کیونکہ ہمیشہ ہمارے پاس دو پلان ہوتے ہیں, ایک پلان اے اور ایک پلان بی. اب میں اس کو سمجھاؤں گی. پلان اے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, میں خدا کے پاس جاؤں گی, میں خدا سے دعا کروں گی اور خدا میرے لیے مہیا کرے گا. اور پلان بی کیا ہوتا ہے, اگر خدا نے نہ کیا تو پھر میں اس بھائی سے اس بہن سے مانگ لوں گی. خدا نے مجھے بتایا ہمیشہ تم لوگ دو پلانز لے کے میرے پاس آتے ہو, اس لیے کلام پھلتا نہیں ہے, کلام پورا نہیں ہوتا, ہمیں یقین ہی نہیں ہوتا خدا کرے گا, پہلے ہی ہم نے اپنے دل میں رکھا ہوتا ہے. ایک بہن مجھے کہہ رہی تھی میں وشوا جی 18 سال میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہی ہوں, مجھے پہلے ہی پتا تھا اس نے یہ کرنا ہی نہیں. میں کہا جدو تمہانوں پہلے ہی پتا سی تے پھر کتوں ہونا سی. جب ہمیں پہلے ہی پتا ہوتا ہے یہ ناممکن ہے تو پھر خدا کیسے اس کو ممکن کرے. ہمارے دل میں ہمارا دل سخت نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اس کو ناممکن قرار دے دیں. ہمارا دل نرم ہو, ہاں خدا میں نہیں لیکن تیرا کلام کر سکتا ہے, تو کر سکتا ہے. پھر خدا آپ کے لیے کلزم کو بھی چیر دے گا, 2 حصے کر دے گا, سرا میں سے ندیاں جاری کرے گا, بیابان میں سے راہ تیار کرے گا. ہاللیلویا. سو ہم آگے بڑھیں گے, ذرا جلدی بڑھیں گے. لکھا ہے آگے, اور کچھ جھاڑیوں میں گرا, یہ کلام کا بیج جھاڑیوں میں گرا اور جھاڑیوں نے بڑھ کر اسے دبا لیا اور وہ پھل نہ لایا. آگے دیکھیں 17ویں آیت لکھا ہے, پھر جب کلام کے 18ویں آیت لکھا ہے, یہ وہ ہیں جنہوں نے کلام سنا اور دنیا کی فکر اور دولت کا فریب اور چیزوں کا لالچ داخل ہو کر کلام کو دبا دیتے ہیں اور وہ بے پھل رہ جاتا ہے. جب جھاڑیوں میں کلام گرا تو یہ جھاڑیاں کس چیز کو پیش کرتی ہیں, دنیا کی فکر, دولت کا فریب اور چیزوں کا لالچ. میرے بھائی اور بہنوں, جب ہمارے اندر دنیا بھری ہے, فکریں بھری, کچھ لوگ کہتے ہیں فکراں دے نال ہی تے زندگی. میں نے ایک بہن کو کہا فکریں چھوڑ دو اپنی, تو کہتی ہیں اے تے مینوں چھڑ دیا ہی نہیں. میں آپ کو اس کا جواب بتاتی ہوں. ہم لوگ بہت سے لوگ یہ جواب دیتے ہیں کہ فکراں نہیں مینوں چھڑ دیا. میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں فکریں ہمیں نہیں چھوڑیں گی, ہم نے فکروں کو چھوڑنا ہے. یہ ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم فکر نہ کریں. جب ہم فکر نہیں کریں گے تو فکر ہمیں چھوڑ دے گی, نہیں تو ایسے نہیں ہونا. دنیا کی فکر, دولت کا فریب اور چیزوں کا لالچ داخل ہو کے کلام کو دبا دیتا. ایک چھوٹی سی بات, علیشا کا ایک نوکر تھا حجازی, اور علیشا کے پاس جو ہے وہ نعمان کوڑی آیا تاکہ وہ اس کو شفا دے, اور وہ بہت سا ہدیہ بھی اس کے لیے لے کے آیا. اور جب وہ شفا پا گیا تو اس نے علیشا کو کہا یہ لے لے, میں تیرے لیے ہدیہ لایا ہوں. تو علیشا نے کہا نہیں, میں نے اس میں سے کچھ بھی نہیں لینا. اور حجازی جو خدا کو جانتا نہیں تھا, خدا کے ساتھ اس کا کوئی رشتہ ہی نہیں تھا, اس کے لیے وہ دولت بڑی امپورٹنٹ تھی, بڑی اہم تھی. ہم خدا کو جانتے نہیں, خدا کے ساتھ ہمارا رشتہ نہیں ہوتا, تو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ جو کلام سنا رہے ہیں نا یہ تو بیوقوف ہے, ان کو کیا پتا ہو. دنیا داری بھی تے رکھنی پیندی, یا آپ دنیا کو رکھیں, دولت کو رکھیں, یا آپ خدا کو رکھیں. آپ ایک چیز کا چناؤ کریں. لکھا ہے ہم 2 مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتے. سو حجازی نے کیا کیا, بائبل ہمیں بتاتی ہے, حجازی نے کہا یہ میں تو ان کو ایسے واپس نہیں جانے دوں گا, میں تو کچھ نہ کچھ ضرور ان سے لوں گا. اور وہ گیا, اس نے جھوٹ بولا نعمان سے. نعمان اس کو دیکھ کے نیچے اترا بڑی عزت کے ساتھ کہ یہ تو علیشا کا خادم آ رہا ہے. تو اس نے آ کے اس کو کہا جی ہمارے گھر تو مہمان آ گئے, تو ہمیں جو ہے نا اتنا کچھ دے دے. تو اس نے اس سے دگنا اس کو دیا, لیکن خدا اس کو دیکھ رہا تھا, اس کے اندر جو ہے وہ لالچ تھا. میرے بھائی اور بہنوں, آج ہمارے پاس بہت سی چیزوں کا لالچ, خدا کو سننے کے لیے وقت نہیں ہے. دنیا کی فکریں, دولت کا فریب ہے. میں حیران ہوتی ہوں, اتنی لوگ جائیدادیں بنا رہے ہیں, کیا کرنی ہے؟ جب مر جائیں گے تو کہاں پہ جائیں گے؟ آپ نے تو قبر میں چلے جانا ہے, وہ جائیدادیں کوئی اور لے لے گا, پھر کیا ہوگا؟ جھوٹ بول کے ہم دوسروں کے ساتھ, اور ایون ایمانداروں کا بھی یہ حال ہے.
کچھ دن پہلے خدا مجھے کہہ رہا تھا ابتدائی کلیسیا میں کیا تھا، لوگ جائیدادیں بیچ بیچ کر رسولوں کے پاؤں میں رکھتے تھے، اور وہ آگے سے کیا کرتے تھے، ہر کسی کو ان کی ضرورت کے مطابق بانٹ دیتے تھے، اس لیے کلیسیا میں کوئی محتاج نہیں تھا۔ اور آج کی کلیسیا میں کیا ہے، جائیدادیں بیچنے کی بجائے خرید رہے ہیں، میری اینی دولت بن جائے، اینی بن جائے، اتھے کار بن جائے، اتھے بن جائے۔ یہ بری بات نہیں ہے، لیکن اگر آپ لالچ کر رہے ہیں، آپ جو ہے اسی کے لیے وقت گزار رہے ہیں، میں نے ایمان رکھا ہے مجھے یہ مل جائے، مجھے وہ مل جائے، خدا کو جو ہے ہم نے کسی چیز کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، خدا جو ہے ہمیں چیزیں دیتا جائے، بس یہاں تک خدا کا کام ہے۔ میرے بھائی اور بہنوں، خدا کو سب سے پہلے آپ کی زندگی چاہیے۔ میں ایک بھائی کو کہہ رہی تھی، چرچ جا رہا تھا وہ، اور کہتا ہے میں میسج تو گزر گیا ہوگا، بس اب میں ہدیہ ڈالنے جا رہا ہوں۔ میں نے اس کو کہا خدا کو تیرے ہدیے کی ضرورت نہیں، خدا کو سب سے پہلے تیری ضرورت۔ میرے بھائی اور بہنوں، خدا ہمیں چاہتا ہے، خدا ہم سے پیار کرتا ہے، سب سے پہلے ہم اپنا آپ خدا کو دیں، ہم ان جھاڑیوں کو ان کو نکال کے باہر پھینک دیں، خدا کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے، تاکہ خدا آپ لوگوں کو استعمال کر سکے، خدا آپ کی زندگی میں کام کر سکے۔ لالچ کو جانے دے، جھوٹ کو جانے دے۔ جب ہم نئی زندگی کا آغاز کرتے تو افسیوں کے خط میں لکھا ہے، جھوٹ بولنے والا پھر جھوٹ نہ بولے۔ اور کلیسیا میں یہ بہت زیادہ میں نے دیکھا، بہت سے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، چوری ایون کرتے ہیں، اور اس کو سمجھتے نہیں۔ کھانا چوری، وہ بھی چوری ہوتی ہے، چاہے آپ چھپ کے کھا رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں۔ ابلیس آپ کو آ کے پیار کر کے کہتا ہے نہیں 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 نہیں، تو بہت اچھا کر رہا ہے، اور آپ کو کہتا ہے نہیں تیری عزت خراب ہوگی، ادھر جھوٹ بول دے۔ ہم آرام سے بول دیتے۔ کبھی بھی گناہ کے ساتھ کمپرومائز نہ کریں۔ سو ہم آخری بات پہ آتے ہیں، 8ویں آیت 4 باب کی لکھے، کچھ اچھی زمین پر گرا اور وہ اگا اور بڑھ کر پھلا، اور کوئی 30 گنا، کوئی 60 گنا، کوئی 100 گنا پھل لائے۔ آمین۔ اور آگے اس کے نیچے ہم اس کی وضاحت دیکھیں گے۔ 20ویں آیت میں لکھا ہے، اور جو اچھی زمین میں بوئے گئے یہ وہ ہیں جو کلام کو سنتے اور قبول کرتے ہیں اور پھل لاتے ہیں، کوئی 30 گنا، کوئی 60 گنا، اور کوئی 100 گنا۔ میرے بھائی اور بہنوں، خدا کسی کا طرفدار نہیں۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے جب بیج، کلام کا بیج اچھی زمین میں بویا گیا تو پھر وہ پھلا۔ اور یہاں پہ بھی 3 جو ہے وہ کیٹیگریز لکھی ہیں، کچھ بیج 30 گنا پھلا، کچھ 60 گنا، اور کچھ 100 گنا۔ سارا کا سارا 100 گنا کیوں نہیں پھلا؟ یہاں پہ بھی جو سننے والے اور قبول کرنے والے ہیں نا، وہ بھی کچھ لوگ ہیں وہ 30 گنا صرف کلام کو قبول کرتے ہیں، اس سے زیادہ خدا کو اجازت نہیں دیتے۔ خدا نہیں کسی کا طرفدار۔ ہم کہتے جی خدا دی مرضی ہے کہ اینو اینی برکت دے، خدا نے کسی کے لیے تھوڑی، کسی کے لیے زیادہ برکت نہیں رکھی، لکھا ہے وہ روح ناپ ناپ کے نہیں دیتا۔ خدا سب سے یکساں محبت کرتا ہے، لیکن کیوں ایسے ہوتا ہے؟ کچھ لوگ صرف 30 گنا کلام کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں، اور ان کی زندگی میں 30 گنا پھلتا ہے۔ کچھ لوگ 60 گنا جو ہے وہ قبول کرتے ہیں، اس لیے ان کو اتنی ہی برکت ملتی ہے۔ لیکن جو پورا دل کھول دیتے ہیں، 100 گنا خدا کو کہتے ہیں، خداوند میں نے اپنی پوری جان، پوری بدن، طاقت، ہر چیز میں نے تجھے دی ہے، تو پھر کلام 100 گنا ان کی زندگی میں پھلتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیں بابرکت نظر آتے ہیں۔ یہ اس لیے نہیں ہے کہ خدا نے صرف ان کو، خدا ان کا فیوریبل ہے، خدا نے ان کو فیوریٹ کیا ہوا ہے اور خدا ان کو برکت دے رہا ہے۔ نہیں، خدا کے فیوریٹس نہیں ہیں، خدا فیور نہیں کرتا۔ خدا سب کو ایک جیسا پیار کرتا ہے، لیکن کیوں کلام سب کی زندگی میں یکساں نہیں پھلتا؟ صرف ہماری اپنی وجہ سے۔ آمین۔ سو خدا چاہتا ہے خدا کا کلام کا بیج ہماری زندگی میں بویا جائے اور وہ 100 گنا پھلے۔ اگر آپ خدا کی مرضی دیکھیں تو خدا سب کی زندگی میں چاہتا ہے 100 گنا پھلے، لیکن ہم اس کو پھلنے دے بھی سکتے ہیں اور روک بھی سکتے ہیں۔ سو خدا چاہتا ہے ہم کلام میں زندگی گزاریں اور کلام کو موقع دیں تاکہ کلام ہماری زندگی کو تبدیل کرے۔ جب زندگی تبدیل ہوگی، ذہن تبدیل ہوگا، تو حالات خود بخود آپ کو تبدیل ہوتے نظر آئیں گے۔ آپ جن لوگوں کو کوشش کر کر کے تبدیل کر رہے ہیں، وہ خود سے خدا کی قدرت سے چینج ہوں گے۔ آمین۔ سو آئے ہم خدا کے حضور میں دعا کریں۔ خدا یسوع مسیح ناصری کے نام میں ہم دل سے تیرے پاک حضور میں آتے ہیں اور دعا کرتے ہیں یسوع مسیح ناصری کے نام میں ان تمام لوگوں کے لیے خدا جو تیرے کلام کو سن رہے ہیں اور جو تیرے کلام کو سنیں گے، یسوع مسیح ناصری کے نام میں یہ کلام کا بیج جو بویا جا رہا ہے، ہم دعا کرتے 100 گنا پھلے،
تو سننے والے کان دے، دیکھنے والی آنکھیں دے، سمجھنے والا دل دے، تاکہ تیرے بیٹے اور بیٹیاں کلام کو سنیں، سمجھیں، اپنے دل میں بوئیں اور 100 گنا پھل لائیں خدا۔ یسوع کے نام میں ان کے کام کی ہر ایک بنیاد تیرا کلام ہو خدا۔ یسوع کے نام میں فادر لارڈ ہم دل سے تیرا شکر کرتے ہیں خدا۔ خدا یسوع کے نام میں تیرے کلام کے وسیلہ سے ناممکن حالات، ناممکن شخصیات ممکن ہونا شروع ہو خدا۔ خدا ہر طرح کی وہ نیگیٹو ورڈ، وہ منفی الفاظ جو ہم نے اپنے بچوں پہ بولے، اپنے ہسبینڈ پہ بولے، ہسبینڈز نے اپنی بیویوں کے خلاف بولے، یسوع مسیح ناصری کے نام میں ہم مل کے متفق ہو کے ان کو کینسل کرتے ہیں خدا یسوع کے نام میں فادر لو۔ اور ہم تیرے کلام کو بولتے ہیں، ہم تیری قدرت کو الاؤ کرتے ہیں، اجازت دیتے ہیں تیری قدرت موو کرے، تیری قدرت جاری ہو خدا باپ، اور وہ تیرے بیٹے اور بیٹیوں کو اندر سے تبدیل کرنا شروع کرے۔ تیرا کلام تیری بیٹے اور بیٹیوں کی زندگی کو اندر سے تبدیل کرنا شروع کرے خدا۔ تیرے کلام میں لکھا ہے اب تم اس کلام کے وسیلہ سے جو میں نے تم سے کیا پاک ہو۔ تیرا کلام پاکیزگی کو لے کے آئے، تاکہ خدا یسوع مسیح ناصری کے نام میں ہر طرح کا دنیا کا فریب، ہر طرح کی فکریں، ہر طرح کا لالچ اکھاڑ دیا جائے خدا ہماری زندگیوں سے، اور تیرا کلام 100 کا 100 گنا پھل ہم اس میں جڑ پکڑیں اور تعمیر ہوتے چلے جائیں۔ یس فادر لارڈ، تاکہ جو تیری مرضی ہے وہ ہماری زندگی میں سے پوری ہو خدا۔ ہم دل سے یہ دعا کرتے ہیں خدا۔ تھینک یو لارڈ جیسس، تھینک یو جیسس، یسوع کے نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے بہت برکت دے۔ اگر آپ اس ٹائم میں مصروف ہوتے ہیں تو ہمارے یہ میسیجز جو ہیں وہ ہمارے یوٹیوب چینل پہ بھی ہوتے ہیں، آپ ریکارڈڈ میسیج بھی نکال کے سن سکتے ہیں، تاکہ خدا کے کلام میں آپ گہرے ہوں، جڑ پکڑیں، تعمیر ہوں، اور خدا کی یہ مرضی ہے کہ ہم فتح مند زندگی گزاریں۔ اور فتح مند زندگی صرف خوشحال زندگی نہیں ہے، فتح مند زندگی ہے کہ آپ کے اندر سے بھی فتح ہو، آپ اپنی سوچوں خیالوں میں بھی ابلیس پہ فتح پائیں۔ یہ ہے اصل میں فتح مند زندگی جو آپ کو خدا کے ساتھ ملاتے۔ آمین۔ خداوند آپ کو بہت برکت دے۔